نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی تھی، جن میں اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا تھا۔ تو آج ہم اس سے آگے کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوشش تھی، یہ خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام لائیں، حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں اور اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں اور سب جنت کے حقدار ہو جائیں۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے خوش نصیب جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، سلمان، صہیب وغیرہ 1.5 لاکھ صحابہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے اللہ کی رحمت سے اسلام قبول کیا اور جنت کی خوشخبری پائی، رضی اللہ عنہم کا لقب پایا۔ اور کچھ ایسے بد نصیب تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک نہ کہا، بلکہ ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ یہ اسلام لا سکیں۔ تو یہ کیوں اسلام نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، سیل بند کر دیا ہے۔ جب کوئی کسی چیز کو کھولا جاتا ہے نا تو پھر وہ کام کی ہوتی ہے، جب تک وہ بند ہوتی ہے تو وہ بیکار پڑی رہتی ہے۔ تو اب ان کے کافروں کے جو دل ہیں نا وہ بیکار ہو چکے ہیں، وہ کھل نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ ان کو بند اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مہر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ یہ مہر کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ ان میں خشیت الہی کا مادہ ہی نہیں تھا، ان میں دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ ان کے سامنے جب حبل، لات، عزا، منات کا ذکر ہوتا تو بڑے خوش ہوتے، جب بتوں کی پرستش کا معاملہ آتا تو بڑے خوش ہوتے، لیکن جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے، کافروں کے سامنے توحید کا بیان کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت تھی ہی نہیں کہ وہ اچھی بات کو قبول کر سکیں۔
اس کے بعد وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، کانوں کو بھی بند کر دیا، کیوں کہ وہ حق بات کو سنتے ہی نہیں تھے، اس قابل ہی نہیں تھے کہ سن سکے۔ جب ان کے سامنے ان کے بتوں کے معاملات ہوتے، ان کی دنیا داری کے معاملات ہوتے، ان کے معاشرے کے معاملات ہوتے، ان کے میلوں ٹھیلوں کے معاملات ہوتے، تو وہ بڑی اچھی طرح ان پر غور و فکر بھی کرتے، ان کو سوچتے بھی، سمجھتے بھی، سارے کام کرتے۔ لیکن جب ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جاتی، آقا علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ہوتا، اسلام کی بالادستی کا معاملہ ہوتا، شریعت کی حقانیت کا معاملہ ہوتا، تو وہ بگڑ جاتے۔ تو ان کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، کیونکہ ان کے کان بھی اس قابل نہیں تھے کہ ان میں کوئی نیک آواز پڑ سکے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ کوئی اچھی چیز ان کے سامنے آ ہی نہیں سکتی، وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، جب دیکھ نہیں سکتے تو پھر اس کو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان کی آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار کر دیا۔ جب دنیا کی رعنائیاں ان کے سامنے آتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں ان کے سامنے آتی ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو تو بہت دیکھتے ہیں، رقص و سرود کی محافل کو دیکھتے ہیں، موسیقی کے شوقین ان کی محفلوں کو تو دیکھتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو آگے سے شور و غل کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے بارے میں زیادہ نہیں سوچو، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، آپ ان کو تبلیغ کرو یا نہ کرو، یہ وہ ان کے لیے ایک برابر ہے، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت نہیں، نہ ان کے دلوں میں، نہ ان کے کانوں میں، نہ ان کی آنکھوں میں، یہ اچھائی کو مانتے نہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اس لیے میں نے ان کے دل، ان کے کان، ان کی آنکھیں بند کر دی ہے، ان کا معاملہ میں نے ختم کر دیا ہے، ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کا بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ عذاب کس قسم کا ہے؟ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کو پینے کے لیے جو پانی ملے گا وہ ابلتا ہوا گرم پانی ہوگا، جو ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہی ان کے چہرے کو جھلسا دے گا۔ ان کے پینے کے لیے زخموں کی پیپ اور زخموں کا دھون ہوگا، جس پانی سے زخموں کو دھویا جاتا ہے اور اس میں پیپ اور خون شامل ہوتے ہیں، وہ ان کو دیا جائے گا۔ ان کے کھانے کے لیے لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے کھانے کے لیے زری یعنی کانٹے دار درخت ہوں گے، جن کو نہ وہ اگل سکیں گے نہ نگل سکیں گے، وہ اسی مصیبت میں پڑے رہیں گے، نہ ان کو ان کی بھوک مٹے گی، نہ ان کو کوئی وہ فائدہ دے گا۔ تو یہ ان کو ہمیشہ کے لیے وہ اس طرح ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو آگ کا عذاب ہوگا، اور دیگر جہنم کے جتنے بھی عذاب ہیں وہ ان کے مقدر بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غلط کاموں سے، غلط راستوں سے، غلط چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔